تزکیہ و احسان کی منازل طے کرنے والا خوبرو اندلسی نوجوان عالم شباب میں ہی قدسیوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ یہ نوجوان ظاہری علوم، صرف و نحو، تفسیر و حدیث، بیان و معافی میں نادرہ روزگار تھا تو باطنی علوم یعنی اخلاص و توکل، زہد و ورع، عبادت و ریاضت میں بھی بے مثال انسان تھا۔ ہزاروں تشنگان علوم و معارف اس کے آستانہ علم و فضل پر حاضری دیتے اور سیراب ہو کر جاتے اور اگلے روز پھر آ جاتے۔ نہ اس کا چشمہ علم خشک ہوتا، نہ ان کی پیاس بجھتی۔ وہ علوم و معارف کے جام پیتے رہے اور یہ پلاتا رہا۔ لوگوں کو معرفت الہی کے جام شریف پلانے والا یہی عابد و زاہد نوجوان اپنے کسی کام کی غرض سے کسی جگہ جانے کو تیار ہوا تو سینکڑوں علماء و طلباء اسے الوداع کرنے کے لیے چند فرلانگ تک ساتھ چلے گئے اور خیر و عافیت کی دعائیں دے کر واپس لوٹ آئے۔ البتہ چند شاگرد اور مریدین ساتھ روانہ ہو گئے، جن میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ استاد اور شاگردوں کا یہ مختصر سا قافلہ سنگلاخ پہاڑوں اور بے آب و گیا میدانوں، بستیوں اور شہروں کے دل فریب مناظر دیکھتا ہوا ایک ایسی بستی میں پہنچ گیا جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ وضو کے لیے ایک کنویں پر گئے جہاں چند عیسائی دو شیزائیں پانی بھرنے ہوئے آئی تھیں۔ ان میں ایک حور تمثیل 15-20 برس کے سن و سال اپنی ہم جولیوں میں یوں نظر پڑی جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند دھمک رہا ہو۔ جو ہی اندلسی نوجوان کی نگاہ اس غارت گری دین و ایمان کے کاکل مشکی اور صبح جبی پر پڑی تو وہ اس کی آنکھوں اور پتلیوں کے راستے نہائے خانہ دل میں اتر گئی۔ یہ یوں بیٹھ گئے جیسے اس کے پاؤں میں بیڑیاں لگ گئی ہوں۔ نہ وضو یاد رہا، نہ نماز، نہ اپنی خبر، نہ اپنے ساتھیوں ہی کی۔ یہ بے خودی کے عالم میں اس سر و قد کی چاند کی سی جبی دیکھتے اور کبھی اولو جیسے دانت جو نظر دوڑاتے ایک سے ایک بڑھ کر وصف حسن و جمال نظر آتا جو آتش شوق کو سلگانے لگتا، اور یہ کھانا پینا بھی بھول گئے۔ یہ پہلی ہی نظر میں اس کے تیر نگاہ کا شکار ہو گئے۔ اس کے غمزہ آبرو نے انہیں تڑپا کر رکھ دیا اور دل نقد ہار بیٹھے۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ اندلسی نوجوان زاہد کی نگاہیں اس پری پیکر نازنین کا پیچھا کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرد قامت خرام رفتار اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر کو روانہ ہونے لگی اور یہ نوجوان زاہد ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ حالانکہ یہی وہ نوجوان تھا جو اپنے وعظوں اور تقریروں کے ذریعے بڑے بڑے سنگ دل ڈاکوؤں اور سفاک مجرموں کو تڑپا دیتا تھا، آج خود سامنے ثابت قدم نہ رہ سکا اور ڈیر ہو گیا، کیونکہ تلوار سے گھائل ہونے والا انسان تو پھر بھی تڑپ اور بھڑک سکتا ہے، لیکن حسیناؤں کے غمازہ ابرو کا مارا ہوا تو پانی بھی نہیں مانگتا اور بے جان ہو جاتا ہے۔ نہ شرم سے کسی کو اپنا روگ ہی بتا سکتا ہے اور اس کا علاج سوائے محبوب کے کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ نوجوان زاہد اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں جلوہ افروز ہونے والی خوبرو دوشیزہ کا عطا پتہ پوچھنے لگا۔ پتہ چلا کہ وہ اس گاؤں کے عیسائی سردار کی نوجوان لڑکی ہے جو سہیلیوں کے ہمراہ پانی لے کر گھر چلی گئی ہے۔ شاگردوں نے بہترے ہلایا جلایا، لیکن یہ بے حس و حرکت بیٹھا رہا، کیونکہ اسے وہ آگ لگ گئی تھی جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ساتھیوں نے وضو کا پانی لا کر دیا اور خود بھی وضو کر کے نماز ادا کی، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے، اسے اس کے منصب اور مقام سے آگاہ کیا اور بدنامی سے ڈرایا، لیکن نوجوان ٹس سے مس نہ ہوا۔ سب کچھ سننے کے بعد شاگردوں اور مریدوں کو جواب دیا کہ عزیزو، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، بس مجھے میرے حال پر چھوڑو، تمہارے جتن یہاں کام نہیں آ سکتے۔ چنانچہ شاگردوں اور مریدوں نے اپنے استاد کی فرمائش پر اپنی توانائیاں صرف کرنے کے بعد واپس لوٹنے کا عزم کر لیا تاکہ اپنی راہ تکنے والوں کو اپنے استاد پر پڑنے والے ڈاکے سے آگاہ کر سکیں۔ جب اہل بغداد کو اپنے اعلیٰ سیرت والے خوبرو نوجوان استاد کی متاع ایمان عشق کے ہاتھوں لٹنے کی اطلاع ملی تو وہ دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ اٹھانے سے جواب دینے لگیں۔ ابلیس ملعون کی یہ عادت ہے کہ وہ پہلے تو گناہ کے کاموں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، اور جب کبھی کوئی صاحب دین و ایمان مرد یا عورت اس کے جال میں پھنس جائے تو ایسی چیخ لگاتا ہے
کہ چھپ کر گناہ کرنے والے کی گناہ کی شہرت اخبارات و جرائد، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے پہاڑوں کی غاروں اور چوٹیوں، میدانی شہروں اور بستیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مرد یا عورت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، بلکہ کتنے گناہ گاروں کو وطن سے بے وطن ہونا پڑتا ہے اور عزیزوں رشتہ داروں سے بیگانگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں نیکوکاروں پر قیامت برپا ہو جاتی ہے اور بدکاروں کی عید بن جاتی ہے۔ وہ اپنی اور سارے جہان کی برائیوں سے آنکھیں بند کر کے نیکوکاروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں عدالتوں میں رسوا کرتے ہیں۔ اندلسی زاہد کی خبر علماء و صلحاء پر بجلی بن کر گری۔ نوجوان استاد کی ہدایت کی دعائیں کرنے لگے۔ غرض کے درس گاہوں کے اساتذہ، طلباء اور خانقاہوں کے درویش و صلحاء اپنے استاد کی صورتحال کا چشمدید مشاہدہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے بالآخر اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں عشق کا سانپ نوجوان زاہد کے ایمان کو ڈس گیا تھا۔ وہاں سے اپنے استاد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ادھر جنگل میں سوروں کا ریوڑ چرا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی یہ حواس باختہ ہو گئے اور اس انہونی پر سر پیٹنے لگے۔ گاؤں والوں سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے استاد کو ہمارے سردار کی نوجوان دوشیزہ سے عشق ہو گیا ہے۔ اس نے لڑکی کے باپ سے شادی کی درخواست کی، جو اس نے اس شرط پر قبول کر لی کہ مذہب اسلام ترک کر کے عیسائی بننا ہوگا اور 3 سال ان کے سوروں کی گلہ بانی کرنی ہوگی۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ آپ کے استاد جو نوجوان دوشیزہ کی محبت میں پگھلے جا رہے تھے، انہوں نے یہ شرط قبول کر لی ہے اور جنگل میں عصا لے کر اس کے سوروں کی گلہ بانی کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا روتے ہوئے جنگل کی طرف چلنے لگے جہاں ان کے استاد سور چرا رہے تھے۔ انہوں نے دور سے اپنے استاد کے سر پر صلیب کے نشان والی ٹوپی اور کمر میں زنار بندی دیکھی تو سمجھ گئے کہ لوگوں نے سچ بتایا ہے۔ جب وہ اپنے شیخ کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ السلام علیکم، اندلسی زاہد سر جھکائے دبی زبان میں وعلیکم السلام۔ شبلی استاد محترم، باوجود علم و فضل کے یہ کیا ہو گیا؟ اندلسی زاہد، مجھے خود معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو 7 قراتوں سے قرآن پڑھتے تھے، کیا وہ یاد بھی ہے یا نہیں؟ اندلسی زاہد، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے۔ ترجمہ، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ 30,000 احادیث جو ما اسناد یاد تھی ان کا کیا بنا؟ اندلسی زاہد، صرف ایک حدیث یاد رہ گئی ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کون سی حدیث ہے؟ اندلسی زاہد، اپنا دین بدلنے والے کو قتل کر دو۔ واقعی جنون عشق انسان کو اپنی عزت و آبرو، مرتبہ و مقام اور انجام کار سے اندھا کر دیتا ہے۔ نوجوان استاد اس روایت کے ذریعے اشارے دے رہا تھا کہ اب اس راہ میں قتل ہونا منظور ہے لیکن واپسی منظور نہیں۔ سب دعائیں اور دوائیں دے چکے لیکن یہ سب کچھ اس بیماری کا علاج نہیں۔ ان کا علاج بزبان شاعر یوں ہے: طلوع آفتاب سے قبل اور بعد میری آنکھیں تیری جدائی میں روتی رہتی ہیں۔ عشق کا سانپ میرے جگر کو یوں ڈس گیا ہے کہ اس کا کوئی طبیب اور دم کرنے والا نہیں، البتہ اس کا دم اور تریاق وہ محبوب ہی ہے جس سے مجھے عشق ہو گیا ہے۔ اگر وہ مل جائے تو بس شفا ہی شفا ہے۔ چنانچہ اندلسی زاہد تمام دن سوروں کی گلہ بانی کرتے اور رات کو محبوب کی یاد میں تڑپتے رہتے۔ ادھر محبوبہ بھی اندلسی نوجوان کے اس حال سے بے خبر نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے، لیکن حیادار معاشرے میں ایسا کرنا کبھی ترین برائی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تمنا اور آرزو میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے۔ الغرض شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا اپنے استاد کو بے بس جان کر واپس روانہ ہو گئے۔ ساری راہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا مقلب القلوب ہمارے استاد کو ایمان و ہدایت نصیب فرما۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ ان کی دعائیں رنگ لائیں اور انہیں اپنے سامنے نہر سے ایک شخص نہا کر نکلتا دکھائی دیا اور وہ بلند آواز میں پڑھ رہا تھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر ان کے دل میں سرور و شادمانی کی لہر موجزن ہوئی، کیونکہ وہ شخص ان کا استاد ابو عبداللہ ہی تھا جسے وہ سوروں کی گلہ بانی کرتے دیکھ آئے تھے۔ یہ ان سے گلے مل کر بخوشی رو دیے اور متاع ایمان کے واپس لوٹنے پر مبارکیں دینے لگے۔ اس کے بعد اندلسی زاہد نے پاکیزہ اور ستھرے کپڑوں کا مطالبہ کیا تاکہ نماز ادا کر سکیں، جو انہیں مہیا کر دیے گئے۔
پھر انہوں نے نہایت خشوع و خضوع سے نماز ادا کی اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ پیچھے بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب استاد محترم نماز سے فارغ ہوئے تو شاگردوں نے ان سے متاع ایمان لٹنے کا سبب پوچھا۔ اندلسی زاہد یوں گویا ہوا: عزیزو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تو ہم نے بہت سے لوگوں کو مبتلا کفر و شرک دیکھا۔ کوئی سورج کی پرستش کر رہا تھا اور کوئی آگ کے سامنے ماتھا ٹیک رہا تھا اور کوئی صلیب کی پرستش کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں اپنی توحید پرستی پر تکبر پیدا ہوا اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ مجھے غیب سے آواز آئی: تکبر کس بنا پر کرتا ہے؟ کیا ایمان و توحید پرستی کوئی تمہارا ذاتی کمال ہے؟ اگر ہماری توفیق شامل حال نہ ہو تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد مجھ پر ابلیس کا مسموم تیر چل گیا۔ اس خوبرو دوشیزہ پر جو ہی میری نظر پڑی، یوں محسوس ہوا جیسے میرے قلب سے کوئی تار خوش رنگ اڑ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ جنون عشق میں مجھ سے کیا سرزد ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے ایسا کرنے سے باز رہا تو اللہ رب العزت اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اندلسی زاہد پر اللہ کی جو تقدیر وارد ہوئی تو اس کا سبب بھی غیر محرم کے چہرے پر نظر گاڑنا ہی تھا۔ چنانچہ اس زہریلے تیر کی وجہ سے اندلسی زاہد عشق کے اندھے کنویں میں گر پڑا۔ پھر توفیق الہی شامل حال ہوئی تو ایمان کی دولت لوٹ آئی۔ بہرحال جب وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وطن مالوف کو روانہ ہوئے تو بغداد میں شادیاں بج گئے، ویران عبادت گاہیں اور مدرسے اثر نو عباد ہو گئے۔ بعض مصنفین اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ جب عیسائی دوشیزہ کو ان کے واپس لوٹنے کا پتہ چلا تو وہ کوشش بسیار کے بعد اپنے محبوب کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اب نوجوان زاہد کی وہ حالت نہ رہی تھی، بلکہ انہوں نے اس دوشیزہ کو مسلمان کر کے جنت میں ملنے کے وعدہ پر راضی کر لیا۔ بالآخر وہ بھی اللہ ہی کی ہو کر رہ گئی۔